اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام آئے، آ کر کے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام ہمارے پاس پانی نہیں، ہمیں وضو بھی کرنا ہے، نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، یا پھر ہمارے پینے کے لیے اور ہمارے جانوروں کو پلانے کے لیے ہمارے پاس پانی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنواں کھودو تمہیں پانی مل جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی کہاں ہے؟ سب سے پہلے علی کو بلایا، حضرت علی آئے، پھر کہا مقداد کہاں ہے؟ حضرت مقداد کو بلایا گیا۔ یہ دونوں شخصیات اللہ کے نبی کے قریب آئیں اور آ کر کے کہا اے میرے دونوں صحابہ، یہ جو پہاڑ تمہیں یہاں سے قریب دکھ رہا ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے، جاؤ اس حبشی غلام کو میرے پاس لا کر کے حاضر کر دو۔ اب آپ کو شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے تو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ آج لوگ اپنی کتابوں میں لکھ کر کے چلے گئے آج تک کیا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ کے رب العالمین، کیا کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ یارو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دیوار تو بہت دور کی بات ہے، یہاں سفر حالت سفر میں آقا حضرت علی اور حضرت مقداد سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ دیوار نہیں بلکہ پہاڑ کے پیچھے ہیں، جو جا رہا ہے وہ کوئی گورا چٹا نہیں بلکہ حبشی ہے اور اکیلا کوئی بغیر ساز و سامان کے نہیں جا رہا، اس کے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ بھی ہے، جاؤ اور جا کر کے اسے میرے پاس حاضر کر دو۔ یہ بتانا بھی اللہ کے نبی کے علم غیب کو ثابت کرتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا تو علم بہت دور کی بات ہے، اللہ کے نبی تو پہاڑ کے پیچھے چلنے والے انسان کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کا قد کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کے پاس ساز و سامان کیا ہے۔ جب حضرت علی اور حضرت مقداد سے یہ کہا نا تو حضرت مقداد اور حضرت علی کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اگر حضور نے فرما دیا ہے پہاڑ کے پیچھے شخص جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے تو حقیقت میں جا ہی رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے۔ چون چرا نہیں کیا، یہ نہ کہا حضور آپ نے کہاں سے دیکھ لیا، آپ تو ہمارے ساتھ میں تھے، حضور آپ کو کیسے پتا چلا، آپ کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ یہ صحابہ نے نہ کہا بلکہ کہا حضور آپ نے کہا ہم ابھی تھوڑے چلے جاتے ہیں۔ حضرت علی گئے، حضرت مقداد گئے، جب پہاڑ پار کر کے جب اس طرف گئے تو دیکھا ایک حبشی غلام پانی کا مشکیزہ لے کر چلا آ رہا ہے۔ یہ ہمارے نبی کے علم غیب کا عقیدہ، اس کو ذہن میں بٹھائیں یاد، یہ علم غیب۔ اور ایک یہ بات ہوئی نا کہ علم غیب کے حوالے سے کتنا کمال والا ہمارے نبی کو بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اب دیکھیں آپ جب وہ مشکیزہ لے کر کے وہ غلام جب جا رہا تھا تو حضرت علی نے کہا اے غلام کہاں جا رہے ہو؟ کہا پانی کا مشکیزہ لے کر میں اپنے آقا کو پانی دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا تمہیں ہمارے ساتھ ہمارے آقا کے پاس چلنا ہے۔ کہا میں نہیں جا سکتا، مجھے 8 دن کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، تب میں پانی بھر کر کے لاتا ہوں اور لا کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اگر نہیں پانی پیش کروں گا تو وہ مجھے سزا دے گا، وہ مجھے مارے گا پیٹے گا، میں غلام ٹھہرا، مجھ پر بوجھ نہ بنے۔ جب یہ سارے جملے اس نے کہے حضرت علی وسلم ہو گئے، کیونکہ وہ نہ جانے کا اصرار کر رہا تھا۔ حضرت علی نے کہا چلتا ہے یا اٹھا کر لے چلوں، میرے ساتھ چلتا ہے یا اٹھا کر لے چلوں؟ کیوں؟ یہ میرے آقا کا حکم ہے، تجھے لے کر جانا ہے۔ اب وہ شخص مان گیا کہ چلو چلتے ہیں۔ جب پہاڑ کے اوپر چڑھے اور پہاڑ سے دھیرے دھیرے جب وہ شخص نیچے اتر رہا تھا تو دور سے اس نے آقا کے چہرے کی جب زیارت کی تو کہتا ہے یہ کون حسین چہرے والا بیٹھا ہے، یہ کون ہے، بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ جب قریب گئے، قریب جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس پانی ہے؟ کہا ہاں پانی ہے۔ کہا وہ مشکیزہ میری بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ وہ مشکیزہ حضرت علی نے لے کر کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ایک برتن منگایا اور برتن کو منگا کر کے وہاں رکھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے کے پانی کو اس برتن میں انڈیل دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جتنا چاہتے ہو پانی خود بھی پی لو، اپنے جانوروں کو بھی پلا دو۔ مشکیزہ سمجھتے ہیں؟ چھوٹا سا مشکیزہ ہوتا ہے، وہ مشکیزے میں پانی کتنا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 آدمی ملے، وہاں تقریباً کئی 100 صحابہ تھے۔ وہ سارے صحابہ نے مل کر کے خود بھی پانی پیا اور اس کے بعد پانی پینے کے بعد جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ جب سب شکم سیر ہو گئے، سب نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا، سب کی پیاس بجھ گئی۔ اب وہ شخص کہتا ہے تم نے تو سارا پانی میرا لوگوں کو پلا دیا۔ کہا مشکیزہ اٹھا کر دے، اس میں پانی ابھی بھی موجود ہے۔ تو پانی جیسا بھر کر لایا تھا ویسا ہی
اب وہ شخص نے کہا اب جاؤ تمہیں تمہارے آقا کے پاس جانا ہے، چلے جاؤ اور تمہارے آقا کے بارگاہ میں پیش کر دینا، وہ تمہیں سزا بھی نہیں دے گا، تمہیں جھڑکے گا بھی نہیں، اس لیے کہ تم پانی لے کر آئے تھے، تمہارا پانی ختم نہیں ہوا، جیسا ہے ویسا کہ ویسا ہی رہا۔ جب یہ کہا نا تو وہ غلام، حبشی غلام کہتا ہے آپ کون ہیں میں نہیں جانتا، لیکن آپ کا چہرہ دیکھ کر کے میرا اب یہی دل کرتا ہے کہ آپ کے قدموں میں زندگی کو گزار دوں، آپ کے قدموں میں زندگی کو گزار دوں۔ کہا اگر تو یہ کہتا ہے تو میں جو کہتا ہوں وہ کرے گا، کہا جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ کلمہ پڑھ کر تو مسلمان ہو گیا، حبشی غلام تھا نا۔ روایت میں لکھا گیا ہے، علماء اکرام نے کچھ اشارات کر کے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے اپنے قریب بلایا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اللہ کے نبی نے اسے اپنے قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد جیسے ہی اللہ کے نبی کا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا تو کیا دیکھتا ہے، صرف چہرہ نہیں بلکہ پورا بدن ہی اس کا گورا ہو چکا ہے۔ حبشی غلام تھا، اب گورا ہو چکا ہے۔ یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ مشکیزہ اٹھا کر کے اب مسلمان ہو چکا، مومن بندہ ہو چکا۔ یہ اپنا مشکیزہ اٹھا کر کے اپنے آقا کے پاس گیا جس کا غلام تھا۔ وہاں جانے کے بعد جیسے ہی پانی لا کر کے پیش کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا آقا اس سے یہ سوال کرتا ہے تو ہے کون، میں تجھے نہیں پہچانتا، تو ہے کون، میں تجھے نہیں جانتا۔ کہا آقا میں تمہارا غلام ہوں جس کے پاس تم پانی اکثر منگایا کرتے ہو۔ کہا وہ تو حبشی غلام ہے، تم نہیں، کوئی نشانی بتاؤ، کوئی علامت بتاؤ جس سے مجھے پتا چلے۔ وہ کئی راز و نیاز کی باتیں جو آقا اور غلام کے درمیان ہوتی ہیں وہ باتیں اپنے آقا کو بتاتا ہے اور بتا کر کہتا ہے فلاں بات تم نہیں جانتے جو میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو، ساری باتیں بتاتا ہے۔ اور وہ آقا کہتا ہے ہاں تیری ساری باتیں سچی ہیں، ذرا بتا تو صحیح تیرا رنگ روپ کیسے بدل گیا۔ کہا اب میں تمہارا غلام نہ رہا، محمد عربی کا غلام بن چکا ہوں۔ یہ محمد عربی کے غلام کی نسبت ہے، میں حبشی کالے رنگ کا تھا، ان کا ہاتھ کیا پڑا، اللہ نے مجھے خوبصورت حسن و جمال والا بنا دیا۔ تو یہ ایک میں نے پورا قصہ آپ تمام حضرات کے سامنے اس لیے سنایا کہ آج لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں مانتا، حضور کو جس جگہ حضور بیٹھے ہیں اس کے پیچھے یا پھر اس کے دائیں بائیں حضور کے پیٹھ پیچھے ان کو علم نہیں، بلکہ کئی لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ معاذ اللہ حضور کو اتنا ہی علم ہے جیسا کہ چوپایوں کو ہوتا ہے، چوپایا یعنی جانور جو چرا کرتے ہیں ان کو علم ہوتا ہے معاذ اللہ۔ کتنے لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ حضور کا مقام ایسا ہے جیسے ایک گاؤں میں چودھری کا ہوتا ہے معاذ اللہ۔ یہ ساری باتیں لا کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کو سنیت سے گمراہ کر کے اپنی طرف کھینچنے کی کوششیں کریں گے۔ یہ عقائد آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ کے سامنے کوئی شخص آئے اور کہے تو کہہ دینا ہاں ہمارے نبی کو صرف دیوار کے پیچھے کا نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک سارا علم عطا فرما دیا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو سارا علم عطا فرما دیا ہے۔ یہ باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ مقام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسے تو بے شمار باتیں ہیں اور حسن و جمال، میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر باتیں کی جائے تو کس ٹاپک کو کی جائے، صرف حسن کی باتیں ہمارے نبی نے تو غلام نے دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ لیا تھا،